السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام حضور مفتی اعظم ہند کے 2-3 شعر سماعت کر لیں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روی یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روی یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور یہ دل تڑپ کہ کہیں آنکھ میں نہ جائے، یہ دل تڑپ کہ کہیں آنکھ میں نہ جائے، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ اور مقطع پیش پر حضرات، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اسی کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اسی کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ محترم حضرات، درود پاک پر اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات، رمضان کا یہ مقدس مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ، اور آج رمضان مبارک کی 10 تاریخ، میں نے سوچا تھا کہ اس عشرے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے گزار کروں گا رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، لیکن حاجی صاحب نے گفتگو کی، ان کی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی، میں اپنی گفتگو کو اسٹارٹ کرتا ہوں۔ حاجی صاحب نے یہ کہا کہ
آج صرف اور صرف اہل سنت والجماعت آواز اٹھا رہی ہے نا. کوئی بھی وہابی، دیوبندی، تبلیغی، مودودی، قادیانی، نیچری، اہل حدیث، اہل خبیث جو بھی کہہ لیں، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے. صرف اہل سنت والجماعت آواز اٹھا رہی ہے. اگر اس بات کو ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں تو پھر دوستی کیوں ان سے؟ اگر ہم جانتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں تو پھر ان سے دوستی کیوں؟ نرسنگھا نے بعد میں گستاخی کی ہے، آج کی ہے. یہ لوگ کئی سو سالوں سے گستاخی کرتے آ رہے ہیں. ان سے نفرت کیوں نہیں؟ ان سے بغض کیوں نہیں؟ ان کو اپنے سے دوری کیوں نہیں؟ آج تو عالم یہ ہے کہ دعوت میں جائیں تو حاجی صاحب تم بیٹھو نا، ہم کھڑے ہوتے ہیں نا. گستاخ رسول کی اس طریقے سے ادب کی جا رہی ہے. ہم پنکھا جھلا رہے ہیں، تم ہوا کھاؤ، کھانا کھاؤ، ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں. سیٹھ صاحب آپ پیسے والے، دیوبندی ہیں، قادیانی ہیں تو کیا ہوا؟ آپ پیسے والے، ہم پنکھا جھیلتے، آپ بیٹھ کے آرام سے کھاؤ، آپ کو گرمی لگ جائے گی. آج کوئی غیر گستاخی کر دے تو آج جیل بھرو آندولن چل رہی ہے. وہ جو ٹوپی داڑھی لگا کر کے جو گستاخی پہ گستاخی کر رہا ہے، ان سے دوستی کیوں ہو رہی ہے؟ ان سے دوری اختیاری کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ ہم بار بار چیخ کر کہہ رہے ہیں تو آج یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء باہر سے آئے، لڑائی لگاتے، فساد پیدا کرتے، جھگڑا جاتے، جھگڑالو علماء ہے. آج جو ہے ایک غیر گستاخی کیا ہے تو سب کے جبڑے کھل جا رہے ہیں. کوئی کہیں سے بول رہا ہے، کوئی کہیں سے بول رہا ہے، کوئی کہیں سے بول رہا ہے. اس کو پھانسی ہونی چاہیے، بے شک ہونی چاہیے. گستاخ رسول کو جینے کا کوئی حق نہیں. اگر نرسنگھا نند کو جینے کا حق کوئی نہیں ہے تو یہ لوگ بھی جو ٹوپی داڑھی لگا کر کے گستاخی کر رہے ہیں، ان کو بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے. حضرات میں پہلے کہہ دوں کہ آج میں رمضان کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حاجی صاحب نے ایک اچھا موضوع مجھے دے دیا، ایک اچھی بات میرے ذہن میں آ گئی. میرے دوست، اگر ہم ان سے دوستی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے گستاخ رسول کو پھانسی کی سزا دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوگلے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں فتور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. اگر ایمان مستحکم ہو، مضبوط ہو تو امام محمد بن سیرین کی طرح ہو جاؤ. امام محمد بن سیرین کی طرح ہو جاؤ. کسی نے کہا قرآن سنانا چاہتا ہوں، کہا تو گستاخ رسول ہے، نہیں سنتا. کہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، نہیں سنتا. کہا تھا لوگوں نے کہ حضور قرآن ہی تو پڑھ رہا تھا، حدیث ہی تو سنا رہا تھا، سن لیتے. کہا نہیں، ہو سکتا ہے اس کی بات میرے سینے پہ اثر کر جائے. ایک گستاخ رسول سے قرآن نہیں سنوں گا، حدیث نہیں سنوں گا. اگر سنوں گا تو محبت رسول والے سے، عزت رسول پر جان دینے والے سے قرآن سنوں گا. آج یہ چیز ہمارے سینوں میں کیوں نہیں ہے؟ آج یہ محبت ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ آج ہم عزت رسول کی بات کرتے ہیں اور چوراہے پہ جا کر کے انہیں گستاخ مصطفیٰ کے ساتھ چائے پیتے ہیں اور ہم مسجدوں میں کہتے ہیں دور رہو، تو کہتے نہیں وہ تمہاری لڑائی ہے، ہم تو بس ایمان والوں سے بات کرتے ہیں. یہ ایمان ہے، یہ تمہارا ایمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. آج اگر کوئی حق بولے، رسول کی رسالت کے تعلق سے بولے، گستاخوں کی گستاخی کو بے نقاب کرے، تو کہتے ہیں مسجدوں میں ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں اسٹیجوں پہ ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، علماء کو جھگڑا نہیں لگانا چاہیے، ماحول بہت خراب ہے. ایک نرسنگھا نند نے کہہ دیا تو آج ماحول خراب ہونے کے باوجود تم دھرنے پہ دھرنے دینا چاہتے ہو، اور وہ لاکھوں کروڑوں کئی سالوں سے گستاخی کر رہے ہیں، ان سے دوستی کر رہے ہو اور کہتے ہمارا ایمان سلامت ہے. نہیں، تمہارے ایمان کی کمزوری ہے، ایمان خسارے میں ہے. اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو جس طریقے سے نرسنگھا نند گستاخ رسول کے لیے جس طریقے سے تمہارا رویہ ہے، وہی رویہ تمہارا ان خبیثوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. یہ دوگلی پالیسی ہے. قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے یہ لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس لیے بے شک اگر اس کو سزا ملنی چاہیے تو سزا ان کو بھی ملنی چاہیے. انہوں نے اگر رسول کی شان میں گستاخی کی ہے تو انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کی ہے. انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کی ہے. رسول کے علم کو جانور پاگلوں سے تشبیہ دی ہے میرے دوست. آج ایک عالم کی آپ
توہین کرے آگ بگولا ہو جائے گا۔ ارے عالم تو بہت دور کی بات ہے بھائی، کوئی آدمی ذرا جان لیتا ہو، جانکار ہو، آپ اس کی توہین کر دیں تو کہتے ہیں ہاں مجھے بہت معلوم ہے۔ اس کو اس کی توہین برداشت نہیں ہے، ایک عالم کو اپنی توہین برداشت نہیں ہے، اور رسول کے علم پر گفتگو ہو رہی ہے، اور جو اپنے آپ کو عاشقان مصطفیٰ کہتے ہیں، جو آج نرسنگانند کے لیے جیل جانے کو تیار ہیں، کٹنے مرنے لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہی لوگ وہاں بڑوں کے ساتھ مل کے گپے لڑا رہے ہیں۔ اس لیے دوگلی پالیسی نہیں، اگر گستاخ یہ ہے تو گستاخ وہ بھی ہے، سزا اگر اسے ملنی چاہیے تو سزا انہیں بھی ملنی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہم سزا کیا دیں؟ سوال یہ بھی ہوتا کہ نرسنگانند تو غیر قوم ہے، چلو ان کو ہم سزا دیں گے، ہم حکومت سے مطالعہ کریں گے، ان کو سزا کیا دیں؟ حکومت تو یہی کہے گی ارے بھائی ہم تو جانتے کہ یہ بھی ٹوپی داڑھی والا، یہ بھی مسلمان، تم بھی ٹوپی داڑھی والے، تم بھی مسلمان ہو، تو ان کو کیا سزا دیں؟ تو سزا یہ ہے کہ آپ ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے، ان سے لین دین ہر کچھ بائیکاٹ کیجئے ان کا۔ دیکھیں نا آپ جب آپ اس طریقے سے کریں گے آپ کے ایمان ایک عجیب سی تازگی اور بالیدگی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے ان باتوں کو میرے اپنے ذہن میں رکھیے۔ میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں رمضان کے حوالے سے اور آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تبارک پیار سے محبت سے ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اب لوگ ایک تشویش ایک کشمکش میں اللہ شاید ہم سے ناراض ہے اس لیے ہم پر پابندی عائد کر دی، 30 دن بھوکا رہنا پیاسا رہنا اللہ ناراض ہے پابندی کر دی۔ ایک شک ایک شبہ پیدا ہو سکتا، آج ہمارا جو حکومت ہے ہماری مسلمانوں کے خلاف ہے تو نئی نئی باتیں لا کر کے پیش کر رہا، پابندیاں عائد کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھنا، 3 آدمی سے زیادہ نہیں جانا، بہت ساری باتیں جو کچھ بھی ہے پابندی عائد ہو رہی، یہ نہیں ذبح کرنا، وہ نہیں کاٹنا، یہاں نہیں جانا، بہت ساری تو اگر ناراض ہو تو پابندی عائد ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے۔ مسلمان سوچا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے پابندی عائد کر دی شاید۔ اللہ نے کہا نہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے ناراض نہیں ہوں، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کہ ناراض تم یہ سوچو کہ ناراض ہے اس لیے آپ پابندی لگا دیں، نہیں، یہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے تھے؟ تو ایک خوشخبری دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ یہ چلا ایمان والوں کے لیے رمضان آیا ہی اس لیے ہے تاکہ تقوی کی دولت سے مومن مالا مال ہو جائے، تاکہ تقوی کی دولت سے مومن مالا مال ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی بندہ مومن ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور احتساب، اپنے نفس کو اپنے اندر اپنے پاؤں تلے کچل کر نفس کا محاسبہ کر کے جو بھی روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک اس کا مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن جب روزہ رکھتا ہے 1 دن کا تو اللہ تعالیٰ 70 سال کے برس کی مسافحت اتنی دور اللہ تعالیٰ جہنم سے اس بندے مومن کو فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ اس کے منہ کو جہنم سے 70 برس کے فاصلے دور کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ اس کے اور جہنم کے بیچ ایک خندق اللہ تعالیٰ فرما دے گا جس خندق کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی رمضان کے مقدس مہینے میں صرف 1 دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اتنی دور جہنم سے کر دیتا ہے جیسے کہ مثال ایک کوے کی کہ کوا پیدا ہوا، اڑنے کے قابل ہوا اور اس وقت سے اڑتا رہا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر گیا، تو اب پوری زندگی وہ کوا کتنا اڑا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندے مومن کے 1 دن کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے اتنی دوری عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات
رمضان کے اس مقدس مہینے کی فضیلت کو بیان کرنے کے 10 منٹ 5 منٹ کچھ نہیں ہے، ایک لمبا سا وقت درکار ہے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ بس اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزے میسر آئے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سال ہے اگلے سال نہیں ہوں گے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں جتنے روزے ہمیں مل گئے ہیں، ان روزوں کو احتیاط کے ساتھ، اپنے نفس کی لڑائی کے ساتھ، محاسبہ کے ساتھ، ایمان و اعتقاد کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ان روزوں کو آپ پورا کیجئے اور رب سے یقین رکھیے، توکل رکھیے کہ جتنے بھی میرے روزے ہوئے اللہ اس کو ضرور قبول فرما لے گا اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ جب آپ کا یہ اعتقاد ہوگا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے لیے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی کر دیتا ہوں۔ آپ اعتقاد رکھیں، گمان رکھیں گے، میرا رب قبول فرمائے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو حضرات محترم، رمضان کریم کے اس مقدس مہینے کو ایمان و اعتقاد یاد رکھیے۔ ایک اعلان میں عرض کرتا چلوں، بہت ضروری ہے، میں پچھلے جمعہ کو بھی اور دوسرے نماز میں بھی کہا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے آنے کے تعلق سے کہ بھائی بچوں کو نہ لائیں، مگر اب پتہ نہیں کیا لوگوں کے کام، کیا پتا کیا اللہ رحم کرے۔ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں، لوگ بھی بار بار کہہ رہے ہیں بچوں کو مت لاؤ مت لاؤ مت لاؤ، مگر لوگ سمجھتے نہیں کہ اپنے بچوں کا، بھائی کبھی منع تو نہیں کیا گیا کہ آپ بچوں کو مت لائیے، ابھی ماحول سازگار نہیں ہے، اسی مناسبت سے کہا جائے کہ بچوں کو اپنے گھر میں رکھیے، مگر نہیں، ہم تو پکے نمازی روزدار ہیں نا، ہمارے بچے نماز کو نہیں، پھر کن کے بچے جائیں گے۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ پولیس والا آ رہا ہے، ڈنڈا مار رہا ہے، گالی دے رہا ہے، مگر ہماری قوم اتنی بے حس ہو گئی ہے، گالی کھانا گوارا ہے مگر بھاگنا گھروں میں جانا گوارا نہیں ہے۔ وہ ایک غیر قوم تمہیں للکار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، مگر بس گالی دے کے ادھر گیا، وہ گاڑی ادھر گئی، پھر آ کے ہم کھڑے ہیں، ہم ننگے لوگ ہیں نا ہم لوگ، بھائی ہم کو ننگا کرو، ہمیں گالی دو، ہمیں ڈنڈے سے مارو، لٹھ مارو ہم اسی قابل ہیں، ہم اسی قابل ہیں۔ کیا سوچ بن گئی مسلمانوں کی، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ایک غیر قوم اپنے گھروں میں آرام کر رہا ہے، گھر سے باہر نہیں نکل رہا، لیکن ہمارا مسلمان ڈھنڈورا پیٹتا پھر رہا ہے تاکہ بھائی ہم یہاں خوب لٹھ ماریں، یہاں پہ خوب گنڈا گردی کریں، آوارہ گیری کریں، تاکہ جو نمازی نماز گزار ہیں ان کو بھی تکلیف ہو جائے، ان پر بھی پابندی لگ جائے، ہے نا بھائی؟ یہ باتیں کہنے کی نہیں ہے، اپنے دل میں اتارنے کی ہے۔ ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ہم بے حس ہو چکے ہیں، غیرت نہیں ہے ہمارے اندر۔ یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے؟ ارے مسلم تو وہ ہے، سرکار فرماتے ہیں مسلم وہ ہے جس سے اس کا پڑوسی سلامتی اختیار کر، سالم رہے، مطلب اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم ایسے مسلم کہ بھائی دوسروں کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور میں تو دیکھا کہ پولیس کی گاڑی آئے تو نوجوان لوگ، بچے لوگ سیٹیاں مار رہے ہیں پولیس کو، ادھر دیکھ میں بھی ہوں، لفنگوں میں میرا نام بھی لکھ، میں بھی ہوں لفنگا رہا۔ آج یہ عالم ہو گیا ہمارا، ہم کو شرم آنی چاہیے۔ یہ باتیں کہنے کی نہیں ہے، سینے میں اتارنے کی ہے۔ اگر تمہارے سینوں میں دل ہے اور سمجھ ہے، عقل و شعور ہے، تو آج کے بعد کوئی بھی نوجوان باہر سڑکوں میں عیاشی نہیں کرے گا۔ نماز پڑھو، اپنے گھر کو جاؤ، کوئی کام ہے باہر نکلو، سودا سلوک لینا ہے لے لو، اپنے گھر کو جاؤ۔ ارے گھر میں جا کر کے بیٹھے رہنا، اللہ اللہ کرنا، یہ بھی عبادت میں شمار ہے، یہ بھی ثواب ہے میرے دوست۔ آپ گھر جائیں گے، ماں باپ کا چہرہ دیکھیں گے، ثواب نہیں ہے؟ آوارہ گیری کرتے پھر رہے، ان باتوں کو اپنے سینے میں جگہ دیجیے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی لڑکا، کوئی نوجوان اس طریقے سے حرکتیں کر رہا ہے تو پھر ہم سمجھ جائیں گے اس سے بڑا بےغیرت اور اوچھا قسم کا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مسجد سے، خدا کے گھر سے تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے، اس پیغام کو اپنے سینے، اپنے دل دماغ میں اتارنے کی کوشش کرو۔ دوسروں کے، اپنوں کے لیے جو ہے اپنی وجہ سے کسی کی نماز میں خلل پیدا نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر کل یہ کہہ دے بھائی بہت سے لوگ نماز کو جا رہے ہیں، چلو ان کی مسجد میں پابندی لگا دے رہے، پھر تم بھی گھر میں بیٹھے، نمازی بھی گھر میں بیٹھے، ہے نا؟ ان چیز کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔